سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ کام کا بات سنیے، امپورٹنٹ بات۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو حق بات کہنے میں تأمل کر کے چپ رہے گا وہ گونگا ابلیس ہے۔ حق بات کہنا بڑی بات ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک پھینکا ہوا کتاب ہم کو ملا، دیکھو، چراغ راہ ہیں، تو اس میں سے دیکھیے ہم موتی نکالے ہیں کچھ بڑھیا بڑھیا۔ ہاں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جو حق بات کہنے میں تأمل کر کے چپ رہے گا، یعنی حق بات نہیں کہے گا، وہ گونگا ابلیس ہے۔ اللہ، ہنسی بھی آتا ہے لیکن کتنی بڑی بات ہے، وہ ابلیس ہے اور گونگا ابلیس۔ اللہ، ہاں، مطلب بولنا چاہیے ہے نا۔ آگے دیکھیے، حضرت ابو بکر اور کہتے ہیں ایک بڑی اچھی بات، خاموشی کے بڑے فائدے ہیں مگر معقول سوال کا جواب نہ دینا خوبی کی بات نہیں۔ میں خاموش رہنا اچھا ہے لیکن معقول سوال جب کیا جائے تو معقول جواب دیجیے۔ ہم نے کہا رہے، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ہے نا، اس لیے کبھی کبھی جواب دینا پڑتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہتر ہیں جو آخرت کے لیے دنیا ترک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر بہتر وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، اس کو بہتر کہا گیا۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بہتر ہیں جو آخرت کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن بہتر وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ، اچھی بات ہے۔ دیکھیں نا، زندہ مثال حضرت اقبال کو لیجیے، نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی نہیں ہے؟ بہت سے لوگ ایسی شخصیت کم ہے، ایسا دنیا حاصل کرنے والوں کو شخصیت کم ہے۔ مطلب یہ بھی بات ہے بھائی، سمجھیے کہ نہیں، اس کو بھی ذہن میں کہیں رکھیے اور کٹر وادی مت بنیے۔ ہاں، اسی پر ہم بہت سے اشعار بھی لکھے ہیں، اس پر بھی اشعار ہے ہمارے لکھے ہوئے، ہے نا۔ کاش میں ایک درخت یا ایک پرندہ ہوتا تو عاقبت کے معاملات سے نجات مل سکتی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، میں نے حساب کتاب تو بھائی ہم لوگ کو دینا پڑے گا، درخت اور پرندہ کو حساب نہیں ہے، مگر ہم لوگ کو تو حساب دینا پڑے گا۔ اپنے اوقات اور انفاس سے دونوں کو نگہبانی کرو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اپنے وقت سے اور اپنے سانسوں سے، ہے نا، نگہبانی کیجیے۔ جو شخص صرف خدا کے لیے کام کرے وہ ضرور ثواب پائے گا، ہے نا۔ اور موحد وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے تمام عالم درہم برہم ہو جائے تو بھی اسے ذرہ بھر بھی پریشانی نہیں۔ اللہ، ایسا آدمی ہوگا جب تمام عالم درہم برہم بھی ہو جائے تو اس کو پریشانی نہیں ہو؟ کتنی بڑی بات۔ بہترین حکومت وہ ہے جو بالکل حکومت نہ کرے بلکہ خدمت کرے، وہ بہترین حکومت کہا گیا ہے۔ انسان اپنی خوشی کا آپ خالق ہے، یعنی اپنی خوشی آپ پیدا کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے۔ اپنی مانسک استھتی کو اچھا رکھیے گا تو بڑا اچھا رہیے گا آپ۔ اب حضرت عمر کا سنیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ طالب دنیا کو علم پڑھانا راہزن کے ہاتھوں میں تلوار فروخت کرنا، یعنی جو دنیا طلب کرنے والا آدمی ہے اس کو ایجوکیشن دینا، سمجھ لیجئے کہ ڈاکو کے ہاتھ میں آپ تلوار دے رہے ہیں۔ میں نے ایجوکیشن لے کر کے اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہو جائے گا اور وہ دنیا کو لوٹ لے گا۔ آپ بتائیے، کہنے کا مطلب کہ طالب دنیا اگر علم پڑھتا ہے تو دنیا ہی حاصل کرے گا، کچھ اور حاصل نہیں کر سکتا۔ مطلب اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ طالب علمی کے دور میں ہی آدمی کو ڈیسیجن کر لینا چاہیے کہ ہم کو کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے۔ نہیں، زیادہ باتیں کر کے خود کو بیوقوف ثابت مت کرو۔ بہت سے آدمی کو زیادہ بات کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں، ویسا مت کرو۔ دوسرے کو ترغیب دلانے کی نیت سے اعلانیہ صدقہ دینا خفیہ دینے سے بہتر ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی
کہ صدقہ کو خفیہ دے دو، چپ چاپ دے دو. حضرت عمر کا ترک کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چپ چاپ تو دینا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ دیجئے تاکہ دوسرے لوگ آپ سے پریرت ہوں تو ویسا دینا اچھا ہے. بات ہاں ریاکاری نہیں آگا، بات سوچ اور نیت کی ہے نا. تو کہنے کا مطلب کہ دیکھیے بڑے بڑے یہ لوگ حکیم ہیں نا بھائی دین کے ہیں، ان لوگوں سے سیکھیے دین کے ٹیکنکس کو ہے نا. تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے پھر بھی جاننے والے چیز کا غم کرتا ہے. تقدیر پر جب ایمان لائے ہم لوگ تو زیادہ کھونے کا غم نہیں کرنے کا ہے نا. صحیح بات یہ کہتے ہیں حضرت عمر. اور تعجب ہے اس پر جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے. اس پر بھی تعجب کہ بھائی جب جانیے رہے ہو کہ ہم کو حساب دینا ہے تو جمع کاہل کرتے ہو. ہاں کسی کو نصیحت نہ کرو کیونکہ بیوقوف سنتا نہیں ہے اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں. دونوں بات. یہی وجہ ہے کہ وارثیہ سلسلہ کے جو بزرگ ہیں کسی کو نصیحتیں نہیں کرتے تھے. ہم کو سمجھ میں اب آتا ہے یہ سب بھی ٹیکنک ہے. ہو کسی کو نصیحت نہیں کرو، کیوں کہ نصیحت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ جو بیوقوف رہے گا وہ سنے گا نہیں، اور جو عقل مند ہے اس کو تو ضرورتیں نہیں. بہتر نصیحت اس وقت اثر کرتی ہے جب نصیحت کرنے والا خود مخلص ہو. یعنی ہم نصیحت کر رہے ہیں اور خود ہم جھول جال ہیں تو اثر کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب ہم مخلص ہو جائیں تبھی نا ہماری بات کا اثر ہوگا بھائی، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز صحیح بات، یہ تو حضرت عمر بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور حضرت عمر کا دو چند بات اور سنیے. کسی پر لان تان نہ کرو، ایسا کرنے سے تمہارے اندر اجتماعی خرابیاں پیدا ہو جائے گی. لان تان کرنے سے منع کیا گیا. ہاں تانا نہیں دینا چاہیے کسی کو. اور سخی اللہ کا دوست ہے چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو. اگر فاسق بھی ہو اور سخاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست ہے. اور بخیل دشمن خدا ہے چاہے کتنا ہی زاہد کیوں نہ ہو. دیکھیے کتنے بڑی پہچان حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بخیل ہے تو وہ دشمن خدا ہے چاہے کتنوں عبادت کرتا ہو. کیا کر رہے حضرت عمر کہہ رہے ہیں لوگوں سے ملو تو اخلاق کی بنیاد پر اور کٹو تو اعمال کی وجہ سے، ہے نا. اخلاق کی وجہ سے ملیے اور اعمال کی وجہ سے کٹ جائیے. اعمال برے ہیں تو کٹ جائیے. آدمی کی نماز روزہ کو نہیں بلکہ اس کی خوش اخلاقی، انسانی ہمدردی، دانائی اور راست بازی کو دیکھنا چاہیے. سب کے ساتھ اچھا سلوک کریے اور عاجزی سے پیش آئیے. کردار ایسا ہیرا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ سکتا ہے. کردار ہے نا. انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بناتا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں سکون سے رہنا چاہتے ہو تو وعدے کم کیا کرو. وعدہ کر کے مت پھنسا کرو، ہے نا. سکون سے رہنا چاہتے ہو تو وعدہ کم کیا کرو. بدگمانی ایسا زہر ہے جو ہرے بھرے درخت کو راکھ کر دیتا. بدگمانی، خوش کلامی ایک ایسا پھل ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا. خوش کلامی، اچھے سے بات کرنا، ہے نا. موقع کا انتظار نہ کرو بلکہ اپنے لیے خود موقع تلاش کیجیے. کتنی اچھی بات. موقع کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اپنا اپائے نکالتے رہنا چاہیے، ہے نا بھائی. ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو رنج پہنچے. ہم لوگ کی عادت ہوتی ہے سب کے سامنے بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ اشارہ کر رہے ہیں، دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے نا. ایسا اشارہ بھی حرام کہا گیا. مقدمات کا فیصلہ جلد کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دیر کے سبب انصاف کی افادیت ہی ختم ہو جائے. انصاف کرنا ہے تو جلد کیجیے اور نہیں کیجیے گا تو پھر انصاف کی ضرورتیں پھر نہیں رہے گی. اب 20 سال میں انصاف ہوگا تو اس انصاف کو لے کے کیا کرے گا کوئی آدمی 50 سال میں. حضرت عمر اس معاملے میں بڑے ٹنج تھے جی، اس میں ذرا سا لاپرواہی نہیں. زیادہ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے، روب اور دبدبا جاتا رہتا ہے اور موت سے غفلت ہو جاتی ہے. اس لیے زیادہ ہنسنا بند کیجیے، کم ہنسیے، ہے نا. زیادہ ہنسیے گا تو ہلکا ہو جائیے. ہر جگہ ہنسنا نہیں چاہیے، دبدبا ختم ہو جائے گا. ہاں اپنا روب بنا کے رکھنا چاہیے انسان کو. سمجھ گئے؟ دیکھتے پدادھیکاری کو الگ سے ٹریننگ ہوتی ہے اس بات کی. ہنسے گا نہیں، آفیسر ہو
اس کا الگ ایک پروٹوکول ہے، اس کو ایک دم ہنسنے نہیں دیا جاتا. دیکھیے گا کسی بھی ڈی ایم ایس پی کو ایک دم تعینات رہے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، زیادہ ہنسنا میں ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ ہونا چاہیے. ہم لوگ جیسے ٹیچر ویچر کے لیے تو دونوں چیز ضروری ہے، تھوڑا دبدبا بھی اور تھوڑا ہنسنا، دونوں. وہاں پر تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں، انہیں دونوں جگہ کی ایسے بھی کہا گیا ہے نا. زیادہ ہنسیے گا تو ہلکا ہو جائے گا، کوئی بجھون کرے گا. یہ ہو گیا. جس سے تم کو نفرت ہو اس سے ڈر کے رہو. ارے واہ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس سے تم کو نفرت ہو اس سے ڈر کے رہو، پتہ نہیں کیا کرے گا. نہیں. اور بری کتابیں روح کو مار ڈالتی. اللہ، بری کتابیں نہیں پڑھنا. ایمان طاقت اور زندگی ہے. سکھ اور مسرت ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی خوشبو آپ کے اندر آئے. واہ. خوشبو اور مسرت، مسکراہٹ ایسے عطر. زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مشغول اور مصروف ہو، بزی رہے. خالی من شیطان کا ہوتا ہے نا. نہ زیادہ خاموشی اچھی ہے اور نہ زیادہ بولنا اچھا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں زیادہ بولنا بھی اچھا نہیں اور زیادہ چپ رہنا بھی اچھا نہیں، دونوں خطرناک. سب حکمت ہے، حکمت والے لوگوں کی حکمت والی باتیں ہیں. سیکھیے. خدا کے کام کرو، خدا تمہارے کام کرے. اللہ. خدا کا کام تم کرو، خدا تمہارا کام کرے گا. کیا سودا ہے. دیکھو، غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے. غریب سے اگر ہمدردی سے نہیں بات پیش آئیے گا تو بولے گا، وہ نہیں بولے گا تو ڈرل رہے گا آپ سے. غریب سے ہمدردی سے پیش آنے کا کہا گیا ہے. خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے نا. جو ہم لوگ نماز یا کسی ذکر میں خشوع و خضوع لاتے ہیں اس کا تعلق دل سے. اپنی روزی حلال ثابت کرنے کے لیے کوئی تعویل نہ کرو. انہیں کہ ایسے کریں گے تو حلال ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو حلال ہو جائے گا. نہیں، حلال کے لیے تو بھائی محنت کرنا ہی پڑے گا، ہے نا. اگر کوئی سائل شہرت کے خاطر عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر شہرت کے ڈر سے عبادت اور ریاضت ترک کرتا ہے تو وہ ریاکار اور منافق ہے. شہرت کے خاطر عبادت ریاضت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، پہلی بات. اور اگر شہرت کے ڈر سے عبادت ریاضتیں نہیں کرے، کیا شہرت ہو جائے گا میرا، ہم نہیں کریں گے، تو وہ تو اور خطرناک ریاکار منافق. ہاں، وہ اور اس سے بدتر. تمام اعمال بیکار ہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت دل میں نہ ہو. صحیح بات ہے یہ. کسی شادی شدہ فوجی کو 4 مہینہ سے زیادہ میدان جنگ میں نہیں روکنا چاہیے. یعنی کسی بھی شادی شدہ آدمی کو 4 مہینے سے زیادہ پردیش میں نہیں رہنا چاہیے. سمجھ لیجیے اس بات. ہاں، یہ ٹیکنیکل بات ہے. حضرت عمر اپنے حکومت میں اس کو آرڈر بنا کے نافذ کیے تھے. اسلام نے ہے جی، مذاق ہے کیا ہے. یہ چیز ہوا. ہر فوجی کو 4 مہینے کے بعد اس کو چھٹی دے دیتے تھے، ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. کسی شخص کے اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک کہ غصے کے وقت اسے آزما نہ لو. کسی دیانتداری پر اعتماد نہ کرو جب لالچ کے وقت اسے آزما نہ لو. لالچ میں آدمی پکڑا جاتا ہے اور غصہ میں آدمی پکڑا جاتا ہے، دو چیز میں. لالچ کرنا مفلسی، بے غرض ہونا امیری، اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے. لالچ کرنا غریبی ہے اور بے غرض ہونا امیری ہے. بے غرض رہیے. اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے. دیکھیں یہ سبجیکٹ ہے، وہ جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے فاتحہ الفاطمہ، وہ معرفت کا ٹاپک ہے. ہاں، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ تصوف کا ٹاپک ہے. اس سے آپ کا تزکیہ ہوگا. جو کہتا ہے نا آدمی کہ جو کیسے قد افلح من زکاہا، وہ خالی بولنے کا چیز نہیں ہے، یہ سب اتاریے گا زندگی میں تو ہوگا. اور خالی ہو کرز میں نہیں ہوتا ہے، اس کو زندگی میں اتارنا پڑتا ہے. ہاں، طریقت کہہ سکتے ہیں اس کو. طریقت کے سب حکمت ہے نا. یہ سب کو ضرور آدمی کو توجہ سے دھیان دینا چاہیے یہ چیز، اور اس کو زندگی میں آزمائیں ہم لوگ تو جلدی تزکیہ ہوگا. ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے. نیکی کرنے میں دیری نہیں، کہا کہ نیکی اور پوچھ.
میں نے ایک دم نہیں پوچھنا ہے، نیکی کام رہے ایک دم ترت کر لینا، پوچھے ضرورت تو نہیں ہے کہ نہیں. خاموشی غصے کا بہترین علاج. اب حضرت عثمان غنی کا سنیے دو چار. خاموشی غصے کا علاج ہے. بعض اوقات جرم معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ مجرم کو معاف کر دو اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی مجرم کو معاف کر دینا اور خطرناک ہو جاتا ہے. یہ بھی بات ہے، تنگ دستی پر صبر کرنے والے کو فراخ دستی حاصل ہوتی ہے. تو حقیقت اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی، رحمت ہے مگر. پہلا بیٹی، جو برداشت نہیں ہوتا لوگوں سے، خالی بیٹی پیدا ہو رہا ہے. مہمان، ارے یار اتنا مہمان آبو ہو کہ کچھ کہے کہ یہ رحمت ہے. بارش، بہت پنیاں پڑ رہی، وہ بھی رحمت. بیماری کو بھی رحمت کہا گیا. دیکھو چوتھا بیماری ہے. ہاں حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ بیماری بھی رحمت. بتائیے، لیکن برداشت نہیں ہوتا آدمی سے، کیا کریے گا. اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے. پہلا، سود ایک دم ترت لے لے گا، جہیز ایک دم ترتے مانگ لے گا، جھوٹ ایکسپٹ، غیبت ترت. یہ خوشی سے آدمی اس کو قبول کر لیتا، جبکہ عذاب ہے بھائی. لوگوں کو جس طرح چاہے آزما کر دیکھ لو، سانپ بچھو سے کم نہیں پاؤ گے. حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو آزما کے دیکھ لو میاں، سانپ بچھو سے کم نہیں پاؤ گے. مطلب یہ ہوا کہ یہ اس زمانے میں بھی 1400 سال پہلے بھی لوگ چھکے ہوئے تھے لوگوں سے. نہیں، ایسا جملہ کیسے نکل رہا ہے. آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا، میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ سب یاد رکھیے. آہستہ بولنا، زور سے نہیں بولنا ہو. نیچی نگاہ رکھنا، میانہ چال چلنا، یہ سب ایمان کی نشانی. ہم لوگ سب آزمانا، مطلب الٹا ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں، سب سدھارنا چاہیے ہم لوگوں کے اندر. جس شخص کے دل میں نہ مذہب کے لیے پیار ہے اور نہ دولت کمانے کا خیال، نہ کام کی خواہش ہے، بلکہ ان چیزوں کا احساس بھی نہیں ہے، اس کا زندہ رہنا فضول ہے. مانے جس کو مذہب سے کوئی مطلب نہیں اور نہ اس کو دولت کمانے کا خیال ہے، نہ کام میں دل لگتا ہے، تو اچھا یہ سب چیز کا اس کو احساس بھی نہیں ہے، مانے غیر ذمہ دار ہے وہ، تو اس کا زندہ رہنا فضول ہے، دھرتی پر کا بوجھ ہے. کیونکہ زندگی اپنے کاموں کے لیے ہے نا بھائی. ایسی راست گوئی سے پرہیز کرو جو کسی کو فائدہ نہ پہنچائے اور لوگوں کا دل دکھائے. ویسا راست گوئی نہیں کیجیے بھائی. بدی کا بدلہ اچھائی سے اور اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے، تو یہی شان اخلاق. بدی کا بدلہ بدی سے نہیں، بدی کا بدلہ بھی اچھائی سے، اور اچھائی کا بدلہ تو اچھائی سے دینا ہی ہے نا. بڑا مزیدار ٹاپک ہے. اسے زندگی میں اتاریے اور اپنے نفس کو پاک کریے. زیادہ حق کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں. گناہوں سے پرہیز کیا جائے تو دین اور دنیا میں مزے ہی مزے ہیں. گناہوں سے پرہیز کیجیے. عافیت کے 9 حصہ لوگوں سے الگ رہنے میں ہے اور 1 حصہ ملنے میں ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ عافیت سے رہیے تو 9 حصہ یہ ہے کہ لوگوں سے زیادہ الگ ہی رہیے، زیادہ. لیکن 1 حصہ ہے عافیت ملنے میں، مانے ملنے میں کم عافیت ہے اور زیادہ ملنے میں عافیت کم ہے کہ نہیں. یہ بات صحیح کہا. جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو. خدا نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کا نہ بنے. بہت اچھی بات حضرت عثمان غنی فرما رہے تھے. حق پرست اگرچہ مقدار میں کم ہوتے ہیں، لیکن ان کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے. ظالموں اور ان کے متعلقین سے معاملہ مت رکھو. جو لوگ ظالم ہیں ان سے تعلق نہیں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے.
حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا خدا کا انعام ہے. کوئی تمہارے پاس آ رہا ہے تو یہ اللہ کا انعام سمجھیے ہے نا بھائی. زیادہ کھانا بھی ایک بیماری ہے نا, نہیں بیماری ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بخشش کا کمال یہ ہے کہ جو چیز کسی کو دینی ہو تو جلدی اسے دے دیجیے. اللہ ہے نا, انتظار میں نہیں رکھا جائے, کسی کو دینا ہو ترنت دے دو. یہ سب اہل بیت کا شان ہے. یہ سب خوبی اگر ہم لوگوں میں نہیں ہے تو کوئی حق نہیں بنتا ہے یہ کہنے کا کہ ہم لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. کوئی گن تو آنا چاہیے. کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس کو کھڑا رکھے ہوئے ہیں, یہ ایک دم غلط ہے نا بھائی. یہ چیز ہوا, جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا اس کے ساتھ تم اچھا کرو, اور جس نے تمہیں ستایا اسے معاف کرو. اپنے دوست سے ایک حد تک محبت کرو, کیونکہ شاید کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے, اور دشمنی سے دشمنی بھی ایک حد تک رکھو, کسی دن تمہارا دوست بن جائے. بیلنس رکھنے کے لیے کہا گیا. مولا علی کہہ رہے ہیں بیلنس رکھیے, نہ دشمنی میں حد سے زیادہ جاؤ نہ دوستی میں حد سے زیادہ. سر حکمت کی بات. جو شخص جلد بازی کے ساتھ ہر بات کا جواب ترت دیتا ہے وہ ٹھیک بیان نہیں کرتا. اس لیے جواب دینے میں تاخیر کیجیے, تحمل کرنا چاہیے ہم لوگ. ہاں بالکل صحیح ہے. جلد بازی میں ہر بات کا جواب جلدی نہیں دینا ہے کہیں بھی. برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا قائل ہے. بڑی خطرناک ہو. برے کام پر راضی اگر آپ ہیں, کوئی برا کر رہا ہے اور آپ کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مطلب آپ اس کے ساتھ ہیں, قائل ہیں نا بھائی. جو شخص دل میں جتنی زیادہ ہرس جس کے دل میں ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے. مانے لالچی آدمی کا یقین کم ہوتا ہے. جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو, کیا وہ بدسلوکی کرنے سے درست ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جو آدمی, دیکھیے یہ جملہ ہم اسی پر ہم آپ کو بات کر رہے تھے کہ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوک کرنے سے بھی درست نہیں ہوگا. جھگڑے میں کودنا آسان ہے لیکن نکلنا بہت مشکل ہے. اسی لیے جھگڑا میں آدمی کو کودنا کم چاہیے ہے نا بھائی. محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی. کہتے ہیں جی محبت جو ہے دور کے لوگوں کو قریب کر دیتی ہے, اور عداوت جو ہے قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے. تو ہم لوگ دیکھے رہے ہیں, ہر کسی کو تم اتنی اہمیت دو جتنی وہ تم کو دیتا ہے. اگر کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے, اگر زیادہ دو گے تو خود گر جاؤ. ہمیں اپنے سے دوسروں کو عزت دیجئے لیکن اتنا ہی دیجئے جتنا وہ تم کو دیتا ہے. اگر آپ اس کو زیادہ عزت دیجئے گا تو آپ گر جائیے گا, ہے نا. یہ بتایا گیا ہے. اہمیت دیجئے دوسرے کو اتنی دیجئے جتنا وہ تم کو دیتا. اگر تم کو نہیں دے رہا اہمیت تو آپ بھی مت دیجئے, ہے کہ نہیں. دنیا اس کو یتیم سمجھتا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے, لیکن میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہیں ہیں. جس کے اچھے دوست نہیں ہیں وہ یتیم ہے بھائی. کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو, دنیا تم میں نہ رہے. کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے, لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے. وقت کے ساتھ چلنا سیکھو, پیچھے رہ گئے تو غیر چھوڑ اپنے تک پہچاننے سے انکار کر دیں گے. وقت کے ساتھ چلو. وقت کی پابندی بیدار قوموں کی نشانی ہے نا بھائی. تو آپ لوگ جانوے کرتے ہیں برے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرنا دانش مندی تو ہے نا. غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے. لیکن کسی کا آگے بھی قول ہم پڑھے تھے کہ برے وقت کے لیے جمع تو کرنا چاہیے, لیکن برے وقت کے لیے کوئی اگر پیسہ جمع کرتا ہے اس کا مطلب کہ اس میں توکل کی کمی ہے, اس کو بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ پر. جو اچھے وقت میں دیا وہ برے وقت میں بھی تو دے سکتا ہے. وقت کے ساتھ چلنا سیکھو, پیچھے رہ گئے تو غیر چھوڑ دیجئے, اپنے تک پہچاننے سے انکار کر دیں. اپڈیٹ کرنے کی بات ہے. ہاں اپڈیٹ کرنے کے بعد, ہاں زمانے کے حساب سے چلنے کے بعد مولا علی کر رہے ہیں. زمانے کے حساب سے چلنا ہے تو صحیح بات, دادا بھی قائل تھے اس کو.
عقلمند ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتا ہے. یہ بھی بات مولا علی کا رہا ہے. یہ مت سمجھو کہ غم اور فکر میں رہنا کوئی بہت برا بات ہے. نہیں، جو عقلمند ہوتا ہے نا وہ غم اور فکر میں رہتا ہے نا. اب دیکھیے آگے، فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے. غور کیجیے اس بات کو. مولا علی فرما رہے ہیں کہ کسی کی برائی بیان کرنا تو غیبت ہے ہی ہے، لیکن جو فاسق و فاجر آدمی ہے جیسے یونس الگوہر، اس کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے. ویسے لوگ جو سماج کو برباد کر رہے ہیں اس کا برائی بیان کر سکتے ہیں آپ، کرنا غیبت نہیں ہے. وہ تو لوگوں کو آپ آگاہ کر رہے ہیں اس سے، تاکہ اس کے مکڑ جال میں نہیں پھنسے. آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، یہ تو ہم لوگ جانتے ہی ہے. ہوشیاری اس کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربے کو محفوظ رکھے اور اس کے مطابق کام کرے. یہ ہوشیاری. برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے. یہ بات بھی صحیح ہو. اپنی طاقت سے بڑھ کر خود پر بوجھ نہ ڈالو. جتنا طاقت رہے اتنا بوجھ ڈالو گے. حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے نا. یہ بھی صبر. جلد باز آدمی اکثر اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے. اگر نادم نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کا جنون مستحکم ہو گیا. سب سے بہتر وہ لقمہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے. وہ لقمہ. بخیل سے بچو کیونکہ وہ تمہاری حاجتوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. بخیل لوگوں سے بچنے کی بات ہے. بخیل سے بچو کیونکہ وہ تمہاری ضرورتوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. ہاں، غصہ پی جاؤ، بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو. صدقے سے اپنے ایمان کی زکوٰۃ سے اور مال کو حفاظت کرو. صدقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے اور زکوٰۃ سے اپنے مال کی حفاظت کیجیے. زکوٰۃ ضرور دیجیے 2.5%. جس نے قرآن کو سمجھا اس کے ہاتھ میں سارے علوم کی کنجی آ گئی. ولادت موت کی قاصد ہے، یعنی جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا. اس شخص سے بچو جو تم سے بڑا کہے. دیکھو کتنے بڑی بات. تم جتنے بڑے ہو اتنے بڑے کہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو آدمی تم سے بڑا کہتا ہے، مطلب جو تم ہو نہیں وہ بھی تم کو کہتا ہے بھائی اس سے بچو، خطرناک ہے نا. اس سے بچنے کے لیے کہا رہا ہے مولا علی. ہاں، اور اس سے بالکل بچنا چاہیے. سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے. جھوٹ میں اطمینان ہے مگر موجب ہلاکت. جھوٹ بول کے سوچتا ہے اطمینان پا کے لیے، مگر نہ اطمینان پہ نہیں، وہ ہلاکت کے باعث. بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو. شریف آدمی اگر بھوکا ہے تو اس سے بچو. یعنی کیا کہے گا، بد دعا دے دے گا، کیا کرے گا. لیکن کوئی کمینہ کا اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس سے بچیے. وہ جانے وہ کیا کہے گا اور کیا کرے گا. کمینہ کا پیٹ بھرا ہونا بہت خطرناک ہے. پیٹ بھرو کمینہ بہت خطرناک ہوتا. زیادہ علم والوں سے علم سیکھو اور کم علم والوں کو علم سکھاؤ. جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی کرو. مولا علی. کسی کے تباہ حال پر خوش نہ ہو. خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے. کسی کو دیکھ کے ہنسنا ٹھیک نہ ہو. کسی کے بیماری پر، کسی کے مصیبت پر، ہے نا، کس کے ساتھ کیا ہو جائے گا کون جانتا ہے. بہت خطرناک. تو بس کرتے ہیں آج کے لیے انشاءاللہ. باقی پھر امام حسن کا اگلے راؤنڈ میں شروع کریں گے.